قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہمیں ہماری موت سے آگاہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے موت کے بعد کام آنے والے جو اعمال ہیں ان کو کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے گی، اس کے پاس ملک الموت آئے گا تو اس کی آرزو اور اس کی تمنا ایک ہی ہوگی، اور وہ تمنا کیا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے مہلت کیوں نہیں دی جا رہی ایک وقت مقررہ تک، فاصدق واکن من الصالحین، اور اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں گا اور نیک صالح لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ وہ شخص کہے گا جس کے پاس موت حاضر ہوگی۔ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے گی، حتی اذا حضر، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے گی، فرمایا کہ پھر اس کی یہی تمنا ہوگی تو موت سے پہلے کچھ کر جائے اور کچھ ایسا کر جائے کہ موت کے وقت بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور جب قبر میں ہو تو وہاں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو، روز محشر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو، قیامت کے دن جو گھبراہٹ اور خوف کا دن ہے اس دن اس خوف سے بے خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ایک مثال دے کر ہمیں اس بات کو بہت آسان انداز سے سمجھایا ہے۔ فرمایا ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو من نخیل، اور اس باغ میں بڑے بڑے کھجور کے درخت ہو، وَأَعْنَابٍ، اور اس باغ میں انگور بھی ہو، تجری من تحتی الانہار، اور اس باغ میں بہت ساری نہریں بھی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن باغ والے کو بڑھاپا پہنچ جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے اولاد بھی کمزور ہیں، پوری زندگی لگائی، باغ کو تیار کیا، زندگی کے سارے اوقات اور سارے بینک بیلنس، ساری دولت کو اس پر لگا دیا، اس پر صرف کر دیا، اور تب جا کر وہ ایک باغ بنا، اور اس باغ میں ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھل اور بہت سارے نہریں موجود ہیں،
لیکن اب باغ والا بوڑھا ہو گیا. باغ والا جس نے اتنی محنت کی اب اس کو بڑھاپا آ پہنچا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کمزور ہے. اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک ایک آگ کا بگولا آتا ہے اور اس کے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مثال پر ذرا تم غور کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم نے مثالیں اس لیے دی ہے تاکہ تم اس پر غور کرو. یہ مثال مکمل ہو گئی، اس پر غور کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. کہ وہ شخص جس نے اپنی دولت بھی لگائی، جس نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا باغ کے خاطر، اور جب وہ باغ تیار ہوا وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی پوری زندگی نکل گئی اسی کام میں، اور بچے بھی اولاد بھی اس کے کمزور ہے، اور آگ نے آ کر، آگ کے بگولے نے آ کر اس کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، خود بوڑھا ہے، دوبارہ سے محنت کر کر وہ باغ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا. اس نے اپنی پوری محنت، اپنی پوری جتنی بھی صلاحیتیں اس پر اس نے صرف کر دی، جتنی بھی دولت تھی، جتنی بھی جمع پونجی تھی، سب اس نے لگا دی. اب دوبارہ سے نئے سرے سے باغ بنائے اور اس میں یہ سارے درخت لگائے، اس میں یہ نہریں بنائے، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام دوبارہ اس کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور اولاد وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی اتنے طاقتور نہیں کہ ٹھیک ہے ابا آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا، پوری زندگی آپ نے اس پر صرف کر دی اور اب آپ کا یہ نقصان کئی حد تک ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اولاد بھی کام نہیں آ رہے اس مشکل وقت میں اس بوڑھے باپ. اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے کہ پوری زندگی بندہ عمل کرتا ہے، پوری زندگی عمل کرتے کرتے، کام کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے. وہ باغ کیوں بنایا اس نے؟ تاکہ بچے جو ہے وہ کل کے دن پریشان نہ ہو، ان کے معاملات ادھورے نہ ہو، ان کے خواہشات ادھوری نہ ہو. پوری زندگی ایک باپ محنت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے جو ہے وہ خوشی سے زندگی گزارے، ان کی ہر خواہش پوری ہو، ان کی ہر خواہش کی تکمیل ہو. اور اپنے بچوں کے خواہش کی تکمیل کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. اور جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی جمع پونجی سب ختم ہو گئی، کوئی مصیبت آ پہنچی، اولاد اس کو کام نہیں آ رہا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کی تائید موجود ہے. فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو شخص پوری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، مرنے سے پہلے وہ بدسیرت ہو جاتا ہے. پوری زندگی اچھے اعمال کیے لیکن اس کا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے تھا، اب خاتمہ بالشر ہو گیا. پوری زندگی اچھے اعمال کیے لیکن مرتے مرتے اس نے کچھ ایسا کر لیا کہ اس نے رب کو ناراض کر لیا. اب قیامت کا دن ہے، مشکل گھڑی ہے، اب اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ اولاد ہے، وہ اتنے نیک صالح نہیں ہیں کہ وہ کچھ ایسا عمل کریں کہ باپ مر چکا ہے، ہم کچھ ایسا عمل کریں کہ ہمارے باپ کو فائدہ ہو، ہم اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. فرمایا وہ بھی نہیں، اس سے بھی وہ رہ گیا باپ. اور اس کا بنے گا کیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے پوری زندگی صرف کر دی ان بچوں کے خاطر. اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے مثال دی ہے تاکہ تم اس پر غور کرو، تم فکر کرو. اور آج یہی ہو رہا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی خواہش کی تکمیل کرتے کرتے
گھر بناتے بناتے اور ان کے معاملات کو حل کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، موت آ پہنچتی ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے اس لائق ہے کہ ہمارے لیے کل روز قیامت وہ فائدہ مند ثابت ہو، ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد وہ فائدہ مند سود مند ثابت ہو، ہمارے لیے نفع بخش ہو، بلکہ ہماری اولاد دعا کرتی ہے وہ بھی بدعا بنتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اب اس شخص کے لیے تو دعا بنے گی جس والد نے، جس والدہ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی، ان کو صحیح رستہ سکھایا، ان کو اللہ کا تعارف کرایا، ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، ان کو قرآن کریم کی اہمیت بتائی، ان کو دین کے ساتھ جوڑ کر وہ چلا گیا، ان کے لیے تو دعا ہے۔ لیکن ان کے لیے کیا بنے گی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک نشہ آور بچہ یہ دعا کرے گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ اور بچپن غنڈہ گیری میں گزر گئی، بچپن جو ہے نشے کے اندر گزری ہے، اس کی جوانی جو ہے روڈوں پر لوگوں کو پریشان کرتا ہوا اس کی زندگی پوری گزر گئی ہے، اس کی زندگی لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے میں گزر گئی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تربیت انہوں نے کیا کی؟ یہ دعا بھی ان کے حق میں بدعا بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر نیت اچھی ہو، نیت خالص ہو، تو اگر نیت تم اچھی کر لو اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی، دین میں ان کو وقف کرنے کی، فی سبیل اللہ میں وقف کرنے کی، تم نیت کر لو، ان کو دیندار بنانے کی نیت کر لو، اگر بیٹی کیوں نہ ہو رب ذوالجلال اس سے وہ کام لے گا جو کوئی بیٹے بھی نہیں کر سکتے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نظر مانتی ہوں کہ اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اور جب ولادت ہوئی تو انہوں نے ایک بیٹی کو جنا، اور ولیس الذکر کالانثی، اور مذکر تو مؤنث کی طرح نہیں، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا ولیست انثی، اور نہیں ہے مؤنث مذکر کی طرح، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں ہے مذکر مؤنث کی طرح۔ مذکر کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ الف لام جو ہے یہ عہد ثانی ہے۔ عہد ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے نظر مانی تو ان کے ذہن کے اندر بیٹا تھا، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یقیناً بیٹا بیٹی کی طرح نہیں، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں نے اس کا نام مریم رکھ لیا ہے، میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اس کی مستقبل میں جو اولاد ہو اسے بھی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کی کفالت کے لیے لوگ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آتی ہے، اندازہ لگائیے رب ذوالجلال نے کتنے مقام سے نوازا۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں پورے جہان کے عورتوں پر چھن لیا ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے وسجدی ورکعی، سجدہ کر، رکوع کر، اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرنے کے لیے جو کر سکتی ہے تو کر۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے، اور پیچھے سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈال دیا گیا ہے، بیٹی کو حافظہ نہیں بنانا، بھول جائے گی۔ بیٹی کو زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کرواؤ، دنیا پڑھا لو، دین پڑھاؤ گے تو بیٹی بھول جائے گی، تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی، تمہارے لیے درد سر بن جائے گی، تو بیٹی کو دور ہی رکھیں، ناظرہ پڑھا لے کافی۔ حضرت ام عطیہ مفتیہ تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا
وہ حافظ قرآن تھی۔ اور اسی طریقے سے محمد بن سیرین، کتنا بڑا نام ہے، حفصہ بنت سیرین، ان کی اپنی بہن نے ان کو تجوید کے سارے قواعد پڑھائے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں پریشان ہوتے، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر وہ سوال پوچھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو وہ مسئلہ سمجھایا کرتی تھی۔